الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوंगे۔ آج ہم آپ کے ساتھ عمل پیش کر رہی ہوں، بہت پیارا اور بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو علیحدہ کمرے اور پوری جگہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکیں اور عمل میں شدت حاضر ہو جائے، اور آپ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ پاک کو اتنا پسند آئے کہ 3 دن کے اندر اندر روحانیت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ آس پاس آپ کے کسی قسم کا شور نہ ہو، اگر علیحدہ کمرہ اور پرسکون جگہ نہ ہو تو آپ تہجد کے وقت یہ عمل کر سکتے ہو۔ آرام اور پرسکون جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر اور جیسے زانوں سے یا پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں آپ اور اس عمل کو شروع کریں۔ چاروں کل شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ کر یہ تصور کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو یقین مانیں کہ عمل میں کامیابی خود بخود آنے لگ جائے گی۔ روزانہ وقت مقرر پر اسی طرح 15 منٹ تک آپ تصور قائم کریں اور چاروں کل شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا تصور کریں، اور 15 منٹ کے دوران آپ کا دل کیا پڑھے؟ یا رحمان، اے رحم کرنے والے، یا رحمان آپ پڑھتے رہیں۔ یقین مانیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی، سر بھاری ہو جائے گا، جسم سن ہونے لگ جائے گا، آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہے گی، اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک آپ کو نظر آنے لگ پڑے گا، اور جسم میں ہلکے ہلکے جھٹکے سے محسوس ہوں گے، اور عمل انتہائی جلدی کامیاب آپ کا ہوگا اگر آپ یکسوئی کے ساتھ عمل کرو گے۔ اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بعد جہاں آپ جانا چاہو آپ جا سکتے ہو۔ آپ ہوا کو بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں جگہ لے جا، فلاں کے گھر لے جا، یا میں یہاں جانا چاہتا ہوں، آپ کو وہ وہیں پر لے جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک اور فاتح مبارک کے صدقے یقین مانے آپ کی روحانیت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت سے لوگ یعنی کہ عامل اس عمل سے کامل ہوئے ہیں، اور ایک بار عمل کرنے سے پہلے ضرور بتائیں، اور عمل میں یکسوئی اور ہدایات کو آخر میں ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے، غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ ہو۔ بغیر بتائے عمل نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون یہ عمل کر رہا ہے اور کون نہیں، تاکہ ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کروائی جائے۔ وہ اس لیے کہ یہ عمل میرے جن سے میں نے سیکھا ہے یا جنہوں نے مجھے بتایا ہے، یہ عمل ان سے منسوب ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ عمل کریں تو ہمیں اس عمل کے بارے میں لازم پتہ ہو۔ عمل کی جتنی بھی ہدایات آپ کے ساتھ پیش کی گئی ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ لازماً سنا کریں، اور اگر بات کی سمجھ نہیں آتی یا تصور بھی اکثر قائم نہیں ہوتا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی اگر آپ گئے ہو تو پھر تو یاد ہوگا، اگر نہیں گئے تو کوئی تصویر، کوئی ایسی تصویر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس سے تصور آپ کا بہت اچھا قائم ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، میری دعا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اور ہدایات کو سننا لازم ہے، برائے مہربانی کر کے ہدایات ضرور سنیں کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے۔
روحانیت قوت کا، روحانی آنکھ کا، باطنی آنکھ کا مقصد کیا ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو،
یہ عمل نہ کریں. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو. اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے. اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے. یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی. اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں. اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.